حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ فخر مولود باعث تخلیق کائنات سید الانبیاء شفیع بنی آدم حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعۃ و سلام پیش کرنے کے بعد محترم و معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول اپنی پوری رونقوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایسی نسبت رکھتا ہے کہ جو نسبت اس ماہ مبارکہ کو دیگر تمام مہینوں کا سردار بناتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات پر وہ احسان ہے کہ جس پر شکر ادا کرنا واجب تو اپنی جگہ، لیکن جتنا بھی ادا کیا جائے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اگر موصول نہ ہوتی تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی، نہ اس کائنات میں چرند و پرند پیدا کیے جاتے، نہ یہ زمین و سماوات، نہ شجر و حجر پیدا کیے جاتے، بلکہ یہ عدم میں ہی رہتی، اس کا ذرہ بھی وجود میں نہ آتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ لولا کان خلقت السماء والارض، کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ تو زمینیں پیدا کرتے اور نہ ہی آسمان بناتے، ولا الشجر ولا الحجر، نہ ہم درخت بناتے نہ ہم پتھر بناتے، ولا اللیل ولا النہار، اور نہ دن اور نہ ہی رات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ آج ہماری زندگی کا ایک سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کائنات کی جانب سے ہمیں عطا کیا ہے، اور یقیناً وہ چیزیں جن پر انسانی زندگی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، انسانی زندگی کا دار و مدار جن چیزوں پر ہوتا ہے، ان چیزوں کی اہمیت انسانی زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ انسان بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا، بغیر ہوا میں بغیر سانس لیے انسان نہیں رہ سکتا، لیکن درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا۔ انسان کسی بھی طور پر ہوا میں بغیر سانس لیے نہیں رہ سکتا، تو ان چیزوں کی اہمیت انسانی زندگی میں بہت ہے۔ انسان زندگی بھر روٹی اور پانی کے لیے محنت کرتا ہے اور ان چیزوں کی قدر بھی کرتا ہے، جب یہ مادی چیزیں کہ جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہو، جب ان کی اہمیت انسان اس قدر سمجھتا ہے تو پھر وہ اصل نافذ اور نقطہ کہ جس پر انسانی زندگی کی بنیاد ہے، اور نہ صرف انسانی زندگی کی بنیاد بلکہ کائنات کے ایک ذرے کی بنیاد ہے، تو یقیناً اس ذات کی بھی اہمیت اسی قدر انسانی زندگی میں بلکہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا،
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اٹھائے جانے کے 570 سال کے بعد 571 عیسوی میں حضور کی ولادت ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ حضور کی بعثت سے قبل، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانتا نہ تھا۔ آپ کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی عطا فرمائی، اور اس وقت بھی اس واحد انسان نے حضور کو پہچانا کہ جو سب سے پہلا انسان کہلایا اور سب سے پہلا پیغمبر ہونے کا جنہیں احساس عطا کیا ہے، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور ان سے پہلے بھی مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے اور حضور کا ذکر ضرور رہا۔ پھر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی امتوں میں حضور کا ذکر کرتے رہے۔ یہ تمام باتیں تو اس کائنات کی تخلیق کے بعد سے ہیں، لیکن جب کائنات میں کچھ نہیں نہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے پیغمبر کا، اپنے محبوب کا ذکر دیگر تمام انبیاء کے سامنے فرمایا۔ جیسا کہ ہم سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ وعدہ کیا کہ جب ہم تمہیں کتاب دیں گے، تمہیں حکمت دیں گے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر ایک پیغمبر ایسا تشریف لائے گا کہ جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرتا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم اس پر ضرور ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ یہ عہد و پیمان کس وقت لیے جا رہے ہیں؟ یہ اس وقت یہ عہد و پیمان اور یہ وعدے لیے جا رہے ہیں کہ جب کائنات وجود میں نہیں آئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو جمع فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خالق کائنات فرما رہا ہے۔ تو گویا کہ آج حضور کا ذکر کرنا خالق کائنات کی سنت، حضور کا ذکر سننا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی وجہ سے، اسی عہد و پیمان کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان موسیٰ کان حیا، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباع، تو ان کے پاس میری اتباع اور میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ یہ اسی عہد و پیمان کا ذکر اسی کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ دے رکھا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میری ولادت ہو جاتی ہے تو لازم ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میری پیروی کرو۔ تو بس حضور کی ولادت کے تذکرے، آپ علیہ السلام کی ولادت کے چرچے حضور کی ولادت سے قبل کیے جا چکے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ ولادت، یوم ولادت منانا آیا درست ہے یا نہیں، اس سے پہلے کسی پیغمبر کی ولادت کا دن منایا گیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں منایا گیا تو ہم حضور کی ولادت کے تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ ہر امت کے لیے ان کے نبی کی ولادت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب اگر ہم احادیث تو بہت بات کی چیز ہے، ہم قرآن پاک سے تلاش کریں تو قرآن پاک میں واضح آیات موجود ہیں کہ جہاں اللہ نے کہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر کے ان پر سلام بھیجا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر کے ان پر سلام بھیجا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، ان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ تمام وہ تذکرے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے قرآن میں فرمائے، اور ان کی سیرت و کردار کے نہیں، یعنی سیرت و کردار کے ذکر تذکرے اپنی جگہ، ان کی ولادت کے تذکرے کے خصوص فرمائے۔ مثال کے طور پر رب کائنات نے حضرت مریم علیہ السلام کہ جو نبی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا،
کہ پروردگار میں نظر مانتی ہوں، عمران کی بیوی نے یہ منت مانی کہ پروردگار میں نظر مانتی ہوں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں وہ تیری راہ میں وقف کروں، فتقبل منی، تو مجھ سے اس نظر کو قبول فرما۔ پھر اب ولادت کا ذکر کہاں آیا؟ فرمایا کہ فلما وضعتھا، جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی، یہ ولادت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ، ان کی ولادت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے تمہیں دنیا کی دیگر تمام خواتین پر چن لیا ہے، تمہارا انتخاب فرما لیا۔ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اے مریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں ایک کلمے کی جو مسیح ابن مریم ہے۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر۔ پھر سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ مریم علیہ السلام کی اس ولادت کے بعد اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا نے جب کرامت دیکھی، بے موسم کے پھلوں کو دیکھا، تو وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا کی، اور دعا کیا کی کہ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ پروردگار اپنی جانب سے نیک اور پاکیزہ اولاد مجھے عطا فرما۔ پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا رب کائنات نے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ ہم نے تمہیں بشارت دی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ تمام انبیاء کی، یعنی ان انبیاء کی ولادت کے تذکرے قرآن میں خود موجود ہیں۔ پھر حضور کی ولادت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ تو گویا کہ کسی نبی کی ولادت کا تذکرہ بدعت نہیں ہے، کسی نبی کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی ولادت کے تذکرے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی ولادت کے چرچے فرماتا ہے، اور اس نے قرآن میں ان کی ولادتوں کے تذکرے فرمائے اور بتایا کہ اس طرح فلاں کو ہم نے پیدا فرمایا، فلاں کی تخلیق اس طرح کی گئی، فلاں کی ولادت اس طرح کی گئی۔ اب صرف ولادت کے ذکر ہی اگر ہوتے تو کسی پر بس تھی، لیکن ان ولادت کے تذکروں کے بعد اللہ نے ان پر خوشی کا اظہار بھی فرمایا۔ اور خوشی کا اظہار کیسے فرمایا؟ مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب ذکر ہوا تو رب نے فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلام ہو حضرت یحییٰ پر کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وصال فرمائیں گے اور جس دن وہ قیامت کے دن دوبارہ سے اٹھائے جائیں۔ یہ رب سلام بھیج رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وصال کے موقع پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کل بروز قیامت دوبارہ اٹھائے جانے کے موقع پر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ان الفاظ کو رب قرآن میں نقل فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور فرمایا کہ سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن میں پیدا کیا گیا۔ یہ تمام تر ہمیں قرآنی آیات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی ولادتوں کے نہ صرف چرچے کیے ہیں، نہ صرف ذکر کیے ہیں، بلکہ ان کی ولادت کی مناسبت سے رب کائنات نے ان پر سلام بھی بھیجا ہے۔ تو اس لیے لامحالہ اگر آج کوئی شخص حضور کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو بدعت سمجھنا اسے یہ بیوقوفی ہے، اسے بدعت سمجھنا یہ کم علمی، کم عقلی اور جہالت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی بھی طور پر صحیح العقیدگی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو صحیح العقیدہ شخص ہوگا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جو قرآن کو سمجھتا ہوگا، جس نے قرآنی آیات کو، قرآنی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، وہ لامحالہ یہ جانتا ہوگا کہ انبیاء کی ولادت پر اللہ نے سلامتی بھیجی ہے، انبیاء کی ولادت کے موقع کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے اور پھر ان پر سلامتی بھیجی ہے۔ آج ہماری میلاد کی محفلوں میں کیا یہی کچھ تو کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی
ہوتا ہے، حضور پر درود و سلام بھی بھیجا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کا کردار، حضور کا اخلاق، حضور کا حسن و جمال بیان کیا جاتا ہے۔ اب ان تمام ایک آپ امیجن کریں کسی ایک محفل کو، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک اس محفل میں کیے جانے والے ایک ایک کام کو آپ امیجن کریں کہ آپ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر کسی محفل میں، قاری قرآن نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی، تو کیا قرآن کی تلاوت کرنا بدعت ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھی گئی، تو کیا حضور کی مدح سرائی کرنا بدعت ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ کے اخلاق و کردار کا ذکر کسی عالم نے بیان کیا، تو کیا حضور کے اخلاق و کردار کا تذکرہ کرنا بدعت ہے؟ یقیناً نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی پر درود و سلام بھیجا گیا، تو کیا حضور پر درود و سلام پڑھنا بدعت ہے؟ یقیناً نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی اس محفل کے اختتام پر ہمارے یہاں لنگر کے انتظام کیے جاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو کیا حضور کی ولادت کی خوشی میں کسی کی دعوت کرنا اور کسی کو کھانا کھلانا کیا یہ بدعت ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو اس لیے یہ تمام افعال، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے یہاں محفل میں کی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی بدعت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اب رہی بات یہ کہ دن فکس کیوں کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ دن فکس کیوں کیا جاتا ہے۔ تو جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دن فکس کیوں کیا جاتا ہے، وہاں عرض یہ ہے کہ آپ دن فکس نہ کریں، جب آپ کا دل چاہے آپ یہ کام کریں، ہم اہل سنت و جماعت اس میں بھی راضی ہیں۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ 2 ربیع الاول کو حضور کا میلاد کی محفل سجائیں، آپ 9 کو سجائیں، آپ 8 کو سجائیں، آپ 12 کو سجائیں، آپ 15 کو سجائیں، کوئی نہیں منع کرے گا کہ حضور کے میلاد کی محفل اس دن کیوں سجائی اور اس دن کیوں نہیں کی۔ کائنات کے کون سا ایسا ذرہ اور کون سا ایسا گوشہ ہے کہ جہاں خدا کے ذکر کے ساتھ میرے آقا کا ذکر نہ ہو رہا ہو؟ نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ محتاج نہیں ہے کہ امت میں سے کوئی کھڑا ہو حضور کا ذکر کرے تو حضور کا تذکرہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو کیا ہی ایسا، بنایا ہی ایسا کہ بندہ چاہتے نہ چاہتے بھی حضور کا تذکرہ کر ہی جاتا ہے۔ ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، جب نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھنا واجب ہے، نہ صرف یہ کہ اتحیات پڑھنا واجب بلکہ اتحیات کا ایک ایک حرف پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی ایک حرف بھی چھوڑ دیا یا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ اتحیات کا حکم۔ اب ان اتحیات کے حروف سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے جملے بنتے ہیں، اور ایک مکمل جملہ اتحیات میں ہے السلام علیکم ایھا النبی۔ اب آپ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر نہ کر کے دکھائیں کہ کوئی شخص کہے کہ حضور کا تذکرہ کرنا بدعت ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے ہوں، حضور کی میلاد کی محفلیں ہوں، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو مستحبات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب یہاں ہمیں بھی تھوڑی سی اپنی شدت پسندی کم کرنے کی ضرورت ہے، یہاں ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ اس معاملے میں کہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا جشن، حضور کی ولادت پر محفل نہیں منعقد کر رہا، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ربیع الاول میں اس نے کوئی محفل منعقد نہیں کی، اسے آپ کسی اور مسلک کا کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ بسا اوقات انسانی حالات، انسان اپنے حالات سے مجبور ہوتا ہے، محفل نہیں کر پاتا، بسا اوقات انسان اور کسی وجہ سے محفل نہیں کر پاتا، لیکن کم از کم یہ جو ہمارے یہاں غلو ہے انتہا درجے کا کہ جس نے محفل نہ کی وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ تصور نہ پائیں، کیونکہ ہم کسی بھی طور پر یہ ایک حضور کی ولادت پر محفل کا انعقاد، حضور کی ولادت پر جلسے و جلوس کا انعقاد، یہ مستحبات کے زمرے میں ہے، یہ فرائض کے زمرے میں نہیں۔ ہاں، جو نبی کریم علیہ السلام کی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو حضور سے محبت کا دم بھرتا ہے، یہ محبت لازم کرتی ہے کہ حضور کی ولادت کا جشن منایا جائے، لیکن کم از کم اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نہ کرے اسے آپ کچھ اور کہنا شروع کر دیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ان میلاد کی محافل میں، ہمارے ان جلسے اور جلوسوں میں جو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کم علمی اور جہالت کی وجہ سے جو خرافات ہم بیچ میں لے آتے ہیں، ہمیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حضور کی محبت سامنے نہیں کرتی، حضور کی محبت واضح نہیں کرتی، بلکہ حضور کی نافرمانی کو واضح کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ یہ میلاد کی محفل جو کروا رہا ہے
یہ حضور سے محبت نہیں کر رہا، یہ حضور کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک سب سے بنیادی چیز جو ہمارے یہاں بعض لوگوں کو میں جب بھی عرض کرتا ہوں تو بری بھی لگتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک روٹین نکل پڑی ہے ساری رات کی، شب بھر کی محفلوں کی۔ خدا کا واسطہ ان شب بھر کی محفلوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ شب بھر کی محفلیں میرے آقا کی بعثت کا مقصد نہیں تھی۔ آقا کا تذکرہ کرنا ہے، محفل ایسی سجائیں کہ بیٹھنے والا ہر شخص شروع سے لے کر آخر تک انتہائی پرسکون انداز میں بیٹھ کر محفل میں حضور کے ذکر کو محبت کے ساتھ سنے، اکتاہٹ کے ساتھ نہ سنے۔ کیونکہ اگر کسی نے اس محفل میں بیٹھ کر اکتاہٹ سے حضور کا ذکر سنا تو وہ بھی گناہ گار اور اس کا سبب بننے والا، محفل کو منعقد کرنے والا بھی گناہ گار ہے۔ کیونکہ نبی کا تذکرہ اکتاہٹ سے سننا رب کو برداشت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ سننا ہے تو محبت سے سنیے، الفت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سنیے، اور حضور کا تذکرہ کروانا ہے تو الفت اور عقیدت کے ساتھ کروائیے، اور کسی کو اکتاہٹ میں مبتلا نہ کیجیے۔ اور پھر وہ جو تمام تر چیزیں ہمارے یہاں زمرے میں آتی ہیں انسانی حقوق کی، وہ تمام بھی تو ظاہر ہے کہ حضور کی تعلیمات ہیں، ان تمام پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ کوئی باہر کا شخص آ کر ان چیزوں کو فالو نہیں کرے گا، ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کون سے عمل سے ہم راستہ بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ راستہ ہم نے بند کر دیا تو لوگوں کو گزرنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے، وہی شخص جانتا ہے کہ جو گزر رہا ہو اور راستہ بند ملے۔ اگر کسی گلی میں کسی روڈ پر شب بھر کی محفل ہو اور اونچے ساؤنڈز لگائے جائیں تو ان کی تکلیف وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو کسی بیماری میں ہو۔ اس لیے خدا کے واسطے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ہاں جلسے اور جلوسوں میں کی جاتی ہے، بالعموم علماء کرام اس حوالے سے بارہا بیان فرما چکے ہیں کہ ہمارے ہاں جب میلاد النبی کے جلوس نکالے جاتے ہیں تو ان میلاد النبی کے جلوسوں میں لنگر کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ تقسیم نہیں بلکہ پھینکا جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ملتا ہے ہمیں یہ لنگر اور ہمیں یہ روزی۔ اس کی توہین نہ کریں کہ یہ حضور کے صدقے کی توہین ہے، آپ علیہ السلام کے در کی بھیک کی توہین ہے کہ جو ان لنگر کو تقسیم کرتا ہے، جو پاؤں کے نیچے رونگتا ہے یا جو اس قسم کا شوق رکھتا ہے، خدا کے لیے ان چیزوں سے بچائیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جلسے و جلوسوں کی ان محافل میں خواتین کی محفل ایک نیا ہمارا ٹرینڈ نکل پڑا، اور ہمارے ہاں خواتین کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت ان کے سینوں میں اتنی جوش مارنے لگتی ہے کہ اب وہ محبت انہیں گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی، اب وہ محبت انہیں سڑکوں پر لے آتی۔ خدا کے واسطے یہ محبت گھروں میں رکھیں، گھر میں بیٹھ کر، اور یقین جانیں گھر میں بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے دن یعنی 12 ربیع الاول کے دن خواتین اگر گھر میں بیٹھ کر حضور اکرم علیہ السلام پر سارا دن درود و سلام پڑھتی رہیں تو یہ جو باہر نکل کر حضور کے جلسے اور جلوسوں میں نکل کر آتی ہیں اس میں تو گناہ ہے، یہ گھر میں بیٹھ کر اگر درود و سلام پڑھیں تو یہ سارا سال گھر کی برکتوں کے لیے کافی ہے۔ ایک دن کا درود و سلام پڑھنا سارے سال کی برکتوں کے لیے کافی ہے اگر محبت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر پڑھا جائے۔ پھر یہ خواتین کے محفلوں کا ٹرینڈ اس میں بھی یاد رکھیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، یہ مسئلہ واضح طور پر سنیں اور اس پر عمل کریں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ ہمارے ہاں گلیوں میں محفلیں کی جاتی ہیں اور ساؤنڈز کی وجہ سے ان کی آواز، خواتین کی آواز کی پوری گلی کے نامحرم لوگ سنتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس محفل کا انعقاد کرنے والے بھی حرام کے مرتکب ہیں، اس محفل میں شریک ہونے والے بھی حرام کے مرتکب ہیں، ایسی نعتیں پڑھنے والی خواتین بھی حرام کے مرتکب ہیں کہ جو اس زمرے میں اپنی آواز کے پردے کا لحاظ نہ کریں۔ شریعت منع نہیں کرتی کہ عورت حضور کی میلاد کی محفل نہ کرے، لیکن شریعت اسے حدود و قیود کا پابند کرتی ہے۔ ساؤنڈ لگانا چاہتے ہیں اتنا ساؤنڈ لگائیں کہ جو گھر کے اندر ہی آواز رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، گھر کے اندر ہی خواتین کے درمیان ہی آواز رہے۔ تو خدا کے واسطے ان چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے مسلک کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، عورتوں کو فیشن کروا کے روڈوں پہ لے آتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اور ایسے کسی بھی فرد کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کی اپنی جہالت ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہی ہے کہ حضور کا ذکر کرنا ہے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ کرنا ہے، اور تذکرہ ایسے کرنا ہے کہ حضور کی تعلیمات سر تا پا ہمارے پورے اخلاق و کردار سے حضور کی تعلیمات کی خوشبو آتی ہو۔ یہ سب سے بڑا میلاد ہے کہ جو ہمیں کرنے اور منانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق و کردار میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک ذرہ بھی نہیں پایا جاتا۔
ہمارے اخلاق و کردار میں حضور کی سیرت کا ایک گوشہ بھی نہیں ملتا، لیکن نعرے ہمارے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ یہاں داڑھی رکھنا منظور نہیں ہے، یہاں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا منظور نہیں ہے، یہاں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا منظور نہیں ہے، اور چلے ہیں نعرہ لگانے کے موت بھی منظور ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب زندگی حضور کے نام پر منظور نہیں تو موت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے پہلے اپنی زندگی حضور کے نام پہ گزاریں، پہلے اپنی زندگی کو حضور کی تعلیمات کے مطابق کریں، اور پھر بعد میں یہ نعرہ لگائیں کہ جان بھی قربان ہے۔ کہ جب زندگی حضور کے نام پر ہوگی تو جذبہ خود ہی پیدا ہوگا کہ جان حضور پر نچھاور ہو جائے، وگرنہ یہ محض کھوکھلے دعوے اور کھوکھلے نعرے رہ جائیں گے جنہیں عرف عام میں منافقت کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہم اپنے نبی سے منافقت کرنے چلے ہیں، ہم اپنے نبی کو دھوکہ دینے اور دھوکے میں رکھنے چلے ہیں۔ یقیناً حضور سب جانتے ہیں، سب کی نیتوں سے واقف ہیں، سب کے اعمال سے واقف ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہو کر حضور کی ولادت کا جشن منائیں، اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی تعلیمات کا پیکر بنائیں، حضور کے اخلاق و کردار کا پیکر بنائیں، اور پھر یہ تمام تر نعرے بھی لگائیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق